ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگز ہے ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ اسید الرحمن سعید صاحب، بہت جید علماء کرام ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب، ہم نے پہلے جو بریک میں جانے سے پہلے بات کی مقام اہل بیت کی، شان اہل بیت کی، لیکن اہل بیت کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ وہ کیا تقاضے ہیں؟ ہم ناظرین کرام کو چاہتے ہیں آپ ان سے ضرور آگاہ کریں۔ دیکھیں، اہل بیت سے محبت کرنا جیسے ہم نے کہا جی، ایمان کا جزء نہیں، اہل ایمان ہے۔ بالکل صحیح، جیسے کہ ہم نے قرآن مجید کی اور احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ جی اب اس اہل بیت سے محبت کرنے کے ظاہری بات ہے تقاضے ہیں، جی، جیسے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے جی لو کان حبک صادقا لاطعتہ، جی کہ اگر تم اپنے محبت میں سچے ہو، جی، کسی سے محبت کرتے ہو اپنے محبوب سے، تو پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوتی ہے۔ زبردست، لأن المحب لمن يحب مطیع، بے شک، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کہ سبحان اہل بیت نے کیسے زندگی گزاری، اور اللہ، خصوصاً جی جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے جی، ہیں ان کے حوالے سے میں غور کر رہا تھا۔ ابھی جب علامہ صاحب نے بات کی تو آپ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ عزیز اس پر بات کرتے ہیں کہ آج کی خواتین کے لیے کیسے وہ ماڈل ہیں، کیسے نمونہ ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں۔ تو میں سوچ رہا تھا بریک میں جب ہم گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جی، کس لحاظ سے ہم خواتین اسلام کے سامنے بیان کریں کہ وہ آپ کے لیے ماڈل ہیں۔ اللہ، میں سوچ رہا تھا کہ ان کی سیرت طیبہ تو ہمہ جہتی، بے شک، بے شک، عالمگیر، بے شک، ایسی عالمگیر کہ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے اللہ، کہ جس میں انہوں نے خواتین اسلام کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ نساء اہل الجنہ، اللہ، سیدہ نساء العالمین، اللہ، یہ پوری تمام جہانوں کی جی، خواتین کی سردار ہیں۔ اللہ، اللہ، جی، اور جیسے جنتی خواتین کی سردار کہا جی، تو یہ مقام اور فضیلت اور یہ عظمت کیسی ہے سبحان اللہ، کہ اپنی والدہ ماجدہ جو ہیں جی، جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ بے شک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، اس کو ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہے، وہ والدہ ہونے کے حیثیت سے ان کا مقام، ان کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنت میں جائیں گی تو ان کی سرداری میں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سبحان اللہ، سبحان، کیوں میں غور کر رہا تھا کہ یقین جانے آپ کو ایک، جیسے مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے کہا کہ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، جی، اس میں ایک لقب جو ہے ان کو کہا جاتا تھا ام ابیہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی میں غور کر رہا تھا یہ کیا لقب آپ کو یہ ملا ہے کہ ام ابیہا، کیا اپنے ماں، اپنے باپ کی ماں؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ کیا ہے کہ آپ نے صغر سنی سے، جی، یعنی آپ نے بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق تھا، جی، آپ نے ایسا خیال کیا، اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جیسے مائیں اپنے بچوں کا خیال رکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہاں جی، آپ دیکھیں ان کے بچپن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا جا رہا تھا، جی، ہاں جی، آپ جب سجدے میں جاتے تو کافر مشرک جو ہے وہ آپ کے اوپر اوزیاں رکھ دیا کرتے تھے، ہاں جی، غلاظت وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بچی تھی ایک، جی، 9 عمر بچی، وہ آ کر اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی، اللہ پر جان ساری، جان ساری۔ پھر میں پڑھ رہا تھا کہ ابو لہب جی، اور ام جمیل، جی، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچی بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے، جی، اور ان کی طرف سے بہت ساری تکالیف دی جاتی تھی، کانٹے پھینکے جاتے، آپ کے صحن میں، آپ کے دروازے پر غلاظت کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ تو آپ کی دوسری بیٹیاں بھی تھیں، لیکن میں نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں کہ اس کو صفائی کرنے کی جو ڈیوٹی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیب ابی طالب میں جی، آپ بچی تھی، جی، جہاں پر فاقہ کشی کے ایسا معاملات ہوئے کہ صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاندان والے، جی، وہاں ان کو
درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ تو یہ بچی یہ بھی انہوں نے بھی ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی یقین جانے اگر آپ بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح انہوں نے خدمت بھی کی، اور پھر اس بیٹی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اس لقب کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے ماں کے لحاظ سے بھی یہ کردار ادا کیا۔ بڑی خوبصورت بات راما صاحب شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بحیثیت بیٹی انہوں نے جس طرح صحابیات کا کردار ہے، صحابہ کا کردار ہے، جس طرح ایک میں سمجھتا ہوں کہ جوان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرتے تھے، وہ کم عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتی تھیں، اور جب کفار مکہ جو تھے مشرکین مکہ کو ستاتے تھے تو آگے بڑھ کر باپ کا دفاع کرتی، بابا کا دفاع کرتی تھیں، اور حضرت نے بیٹی کے مقام کو بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بحیثیت بیوی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ بیوی ہیں، تو بحیثیت بیوی جو ان کا کردار تھا وہ ضرور بیان کیجیے۔ اسامہ بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ان کا نکاح فرمایا، جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک 21 سال تھی، جی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی جو عمر مبارک تھی وہ 18 سال تھی۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ واضح فرما دی، سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی اور اپنی صاحبزادی کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، گھر کے جتنے بھی کام کاج تھے، بچوں کی تربیت تھی، وہ سارے معاملات تھے۔ جی، بڑا مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غلام اور باندیاں آئیں جی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک خادمہ کا آپ مطالبہ کیجئے۔ جی، اس کی جو وجہ تھی وہ بھی بیان فرما دی۔ جی، جب سیدہ طیبہ طاہرہ آتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، جی، تو سیدہ جو ہیں وہ فوراً واپس چلی گئیں، آداب زندگی، ہاں جی، آداب زندگی، اور سوال نہ کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خانہ مبارک میں تشریف لائے سبحان اللہ، اور آکے کہا، بیٹا اب تو میرے پاس آئی تھی، آپ میرے پاس آئی تھی، آنے کی وجہ کیا تھی؟ بات ہی کوئی نہیں کی، بات تو کرو۔ بے شک، تو شرما گئیں۔ اللہ، ادب، احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے، صاحبزادی ہے، وہ کائنات کی عورتوں کو ادب بتا رہی ہے، باپ کا بے شک، احترام بتا رہی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں حاضر ہوئی تھی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، تو جو اپنا ہاتھ مبارک ہیں چالے پڑ جاتے ہیں یہاں پہ، اور جیسے ہی پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو میں نے بھیجا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج اور پیغام دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا میری بیٹی، گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں یہ تم نے خود ہی کرنے ہیں، اور میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں، سبحان اللہ، اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار، اور فرمایا یہ خادمہ سے بہتر کلمات ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات دیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سیدہ کی وساطت سے، اللہ اکبر، آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے اللہ، پوری امت کو جو تسبیح فاطمہ کا تحفہ مل گیا، سبحان اللہ، اور یہ بتا دیا گیا بیٹی یہ پڑھو گی تو تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ میری ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے ادب اور احترام کی، تو وہ تو کوئی ایسا لمحہ باقی نہیں ہے کہ خامد کی خدمت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو۔ وہ تو آپ دیکھیں سیدنا جو حسنین کریمین ہیں، ان کے اندر جو ادب ہے، جو احترام ہے، وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو بزرگوں کو کہتے ہیں بابا جی، یہ نہیں کہتے کہ آپ نے وضو غلط کیا، کہتے جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ تو یہ جو تربیت یہ کہاں سے لی تھی؟ یہ ماں سے لی تھی۔ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم نے بحیثیت بیٹی کو بھی ڈسکس کیا، بحیثیت بیوی جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسحار کا معاملہ تھا،
وہاں پہ کئی دفعہ فاقوں کی بھی صورتحال تھی لیکن زبان پہ کبھی شکوہ نہیں تھا، بابا کو کبھی جا کے شکایت نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اپنا دسترخوان پہ کئی فاقوں کے بعد روٹی میسر ہوتی تھی، باہر دستک ہوتی، کوئی سائل آتا وہ اٹھا کے دے دی جاتی۔ تو بچے جو تھے، اولاد جو تھی حسنین کریمین علیہم السلام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو بھی یہ مقام دیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیا۔ تو بحیثیت ماں جو آپ کا ماڈل ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا ضرور بیان کیجئے۔ اسامہ بھائی آپ نے بہت زبردست یعنی کہ یہ سوالات اٹھائے ہیں جی، اور یقین جانے جیسے ہم نے شروع میں بات کر دی کہ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی سیرت ایسی ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی لے ہر لیں، پہلو میں رہنمائی کر رہی ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا ماں کے لحاظ سے، اصل میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جی، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ اللہ، اب پہلے ادھر دیکھیں نا جی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ، اور جیسے اس دن ہم سن رہے تھے ایک کتنی پیاری بزرگ نے بات کی تھی جی، کہ جی یہ مال یہ تیرا جی، اور شاہ مدینہ میرا۔ اللہ، ہاں جی، اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہاں پر غار حرا میں آپ جا کر بیٹھتے، اس وقت نبی تو نہیں تھے، جی، اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام شوہر ہی تھے نا۔ جی، ہاں جی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی یہ ایمانداری، آپ کی صداقت یہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن آپ نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا، آپ عام شوہر تھے۔ جی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کھانا لے کر جاتی کہاں پر؟ غار حرا۔ اللہ، یقین جانے ہم 5 سال ہم نہیں چڑھ سکتے، 5 سال ہم پڑے ہیں جی، مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن ہم بار بار عمرے پر جاتے رہے اور 2-3 دفعہ ہم نے ہمت کی کہ ہم وہاں پر جائیں اور غار حرا پر چڑھ کر آئیں، لیکن یقین جانے ایک دفعہ گئے بھی تو درمیان سے واپس آ گئے، جی، نہیں ہمت پڑی، نہیں چڑھ سکے۔ آج کی سہولت، ہم تو وہاں پر ٹیکسی پر گئے، گاڑی پر گئے، لیکن اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پیدل جاتی تھی اور رستے بھی بڑے دشوار، اللہ، اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جبریل امین کو جی، بھیجا اور کہا کہ جا کر اللہ رب العالمین نے کہا جا کر میرا سلام کہو، اللہ، ہاں جی سلام بھیجا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تربیت اپنی ماں سے حاصل کی، جی، ہاں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دن آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، سیدہ خدیجہ کے زبان پر، ام المومنین کی زبان، جی، کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت تو شوہر تھے نا، آپ شوہر کو کہتی ہیں میرے سرتاج آپ بچوں والے ہیں، بچے گھر میں ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ گئے آ کر تہنس کرنے لگے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے، جی، اور کھانا بنا کر لا رہی، ایک دفعہ بھی نہیں، نہ بچوں کے سامنے نہ تو سیدہ فاطمہ نے وہ کردار دیکھا تھا، زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہ لیا۔ جیسے مفتی صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ یہ تسبیح فاطمہ تو یہ ان کی برکت سے ملی، اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن شکایت نہیں کی ہے کہ پانی میں لاتی ہوں میرے شوہر نہیں لاتے۔ اللہ، ہاں جی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کام کرتے تھے؟ جی، بتائیں نا، کوئی آدمی کوئی عالم بتائے تو صحیح کہ وہ تجارت کرتے تھے، وہ ذمہ کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پانی کا مشکیزہ نہیں لاتے تھے۔ تو کبھی یعنی کہ یہ بیوی نے اپنے باپ کو جا کر شکایت نہیں کی کہ میں یہ کام کرتی ہوں، آپ ذرا ان کو کہیں کہ یہ بھی کام کر دیا کریں۔ یہ ہے یعنی بیوی کے حوالے سے، اور ماں کے حوالے سے پھر انہوں نے جیسے کہ بڑی پیاری بات کی حسنین کریمین، ہاں جی، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی بزرگوں کو کہتے ہیں ہمارا وضو دیکھیں ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ اصلاح کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جو خود جنتی نوجوانوں کے ساتھ، اور اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی نا پھر کہ یہ حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ ان کے کردار کی، ان کے ایمان کی تربیت جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا تھا کہ کوئی یعنی کہ ان کی غیبت چغلی کرتا تھا تو آپ کو پتہ چلتا نا، تو آپ اس کے لیے گھر سے کوئی ہدیہ تحفہ پکڑتے اور اس کے گھر جاتے، دروازہ کھٹکاتے اور اس ساتھی کو کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، واقعی آپ کا بڑا حسن ظن ہے، میں تو
ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کیا گزرا ہوں، اور آپ نے تو بہت چھوٹی معمولی سی بات کی۔ اللہ اکبر، مطلب اس کیا انداز تربیت کا انداز یہ ہے، مطلب تربیت والدین سے سیکھا نا۔ والدین سے۔ علامہ صاحب جس طرح شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ بچپن سے جو تربیت ہے کہ نانا کا خطبہ سننے کے لیے تیار کر کے بھیجا جا رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام کو وہ بھی ذرا واقعہ سنا دینا جب بچپن کی حالت ہے تو گرتے ہوئے تپتے فرش پر آپ نانا کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے بخاری صاحب۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں جی وہ پوری انسانیت کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ اکبر، بچپن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لیتے ہیں، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، بے شک بے شک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طوالت دے دیتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، اپنے نواسوں کی وجہ سے، اپنے نواسوں کی اللہ وجہ سے۔ اکبر، اور یہ بڑا مشہور خطبہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ خطبے کے دوران آ کے جی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں اللہ اور اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں چیز ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ تربیت، بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں تیار کر کے بھیجا کہ نانا کا خطبہ سنے جا کے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے جیسے بات شروع کی تھی عکس رسول تھیں، جی بے شک بے شک، تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عکس تھی اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وہ عکس تھی۔ اللہ اکبر، وہ عکس کیسے تھی؟ وہ عکس ایسے تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت مشہور ہے، ایک دن گھر میں تشریف لائے تو کوئی آواز آئی کان میں، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان ہے، تو کہا اس کی آواز خدیجہ سے ملتی ہے، اللہ، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہ آپ کو یاد ہیں؟ اتنی دیر ہو گئی انتقال ہو گئی، رحلت فرما چکی ہیں، آج بھی یاد ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج میں آتا ہوں، لوگ تحفے تحائف نذرانے عقیدت احترام محبت شفقت ہر چیز ہے، جی خدیجہ اس دور میں میرے ساتھ تھیں، جب میں گھر سے باہر نکلتا لوگ پتھروں کی بارش کرتے، میں گھر آتا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے پٹیاں بناتی، وہ وفادارہ تھی میں وفادار۔ یہ جو وفاداری تھی، یہ جو وفاداری تھی، آپ اس کا عکس دیکھے جا کے غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد میں جا کر، غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون نکل رہا ہے جی تو اس کو صاف کرنے والی کون ہے؟ اللہ، تو گویا باپ کا بھی عکس ہے اور ماں کا بھی عکس ہے۔ سبحان اللہ، یہ دو جو خوبیاں تھیں والدین شریفین سے، جو ڈبل خوبیاں تھیں باپ سے ماں سے، یہ ودیت تو کرنی تھی نا آخر بچوں کے اندر، اللہ اکبر، تو یہ بچوں کی تربیت جو تھی یہ وہاں سے ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے پھر انہوں نے ایسے تو نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس امت کے اندر مصلح امہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، اگر آپ اس کو باریکی میں جا کے دیکھیں گے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امت کو جوڑنے کا جو عمل سیدنا حسن مجتبی نے کیا ہے، اور وہ جو 20-22 لاکھ مربع میل کا جو خطہ تھا چھوڑ دیا، اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام کیا دیا کہ قرب قیامت جب امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بادشاہی ہوگی، پھر 20-22 لاکھ کی بات نہیں ہے، وہ ساری کی ساری جو ہوگی وہ آخر سیدنا حسن مجتبی کی نسل سے آپ کی آل میں سے ہیں، آپ کی آل میں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے خاندان بات۔ اور میں آگے بات کر رہا تھا کہ جید علماء کرام وہ پروگرام کرنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے، اور جس طرح وہ گفتگو کو لے جاتے ہیں، اور یقیناً آپ بات کر رہے ہوتے ہیں مدینہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہاں پہنچے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی یہ جو باتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پر جو سیرت کو سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ ناظرین کرام، نوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ہم نعت رسول مقبول صدم کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو
سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں اور یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اور یہ تو ہو سکتا نہیں کہ بات ممکن ہی نہ ہو یہ تو ہو سکتا نہیں کہ بات ممکن ہی نہ ہو میرے گھر آلام آئیں آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر آلام آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب چوکھٹ پہ ہے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے